Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. And before moving our today's lecture, I would like to share Hadith Mubarak with you. Hadith Mubarak is saying that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no beauty better than intellect. کوئی بھی خوبصورتی ذہانت سے زیادہ عقل فہم یا فراست سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انٹلیکٹ ہے، ہماری ذہانت ہے، اس کو ایڈمائر کیا ہے، اس کو کسی بھی خوبصورتی سے زیادہ وقت دی ہے اور ویلیو کیا ہے. تو ہمیں بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. انٹلیکٹ جو ہے، جو ذہانت ہے، جو فہم ہے، جو فراست ہے، اس کو ہم لرن بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کو اپنے اندر اس ایبلٹی اور اسکل کو انہینس بھی کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم علم حاصل کر کے اس کو کر سکتے ہیں. بہت جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، نالج از پاور، کہ جو نالج ہے، جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے، معلومات ہے اور علم ہے، جو تعلیم ہے، وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس بھی ہے. ہم اگر اپنے اسلام کی بات کریں تو تھرو آؤٹ ہمیں جو اس کے اوپر ایک بہت زیادہ ایمفیسس، بہت زیادہ فوکس ملتا ہے. ایون اگر آپ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باقاعدہ طور پہ قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوتا ہے تو اٹ سٹارٹس فرام دا ورڈ ریڈ. اس سے پہلے کوئی اور ورڈ نہیں بولا گیا، بلکہ اقرا ورڈ بولا گیا، جس کا مطلب ہے پڑھنا. پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور وہ ہم یہ جو فرسٹ ریولیشن ہے وہ اپنے فرسٹ یونٹ میں بہت بار پڑھ بھی چکے ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کر چکے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں. تو پڑھنا جو ہے یا تعلیم حاصل کرنا جو ہے، انفارمیشن حاصل کرنا جو ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، انیویٹیبلی ریکوائرڈ ہے. بہت ساری جگہوں پر ہمیں بتایا گیا کہ آپ علم حاصل کریں، خاچین جانا پڑے، گود سے گور تک علم حاصل کرنا چاہیے. مطلب ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. یہاں پر آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ یاد رکھنی پڑے گی کہ وین ایور وی آر ٹو لرن سم تھنگ نیو، وی نیڈ ٹو سٹ دیئر ان فرنٹ آف اے ٹیچر اور ان فرنٹ آف اینی میڈیم ویئر یو آر گیٹنگ دا انفارمیشن فرام. You need to sit there with your emptiness. اپنے آپ کو خالی کر کے آپ کو وہاں پر بیٹھنا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ مجھے آلریڈی بہت کچھ آتا ہے، جو کہ یقینی بات ہے کہ آپ کو آتا بھی ہوگا، لیکن اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے تو پھر آپ کبھی بھی لرن نہیں کر سکتے، کبھی بھی آپ سیکھ نہیں سکتے. ایک برتن ہے، اگر آپ نے اس کو پانی سے بھرنا ہے تو اس کے لیے اس برتن کا جو دائرہ ہے یا جو اس کا گھیراؤ ہے، اس کا خالی ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ آلریڈی فلڈ ہے اور وہ اپنے آپ کو فل سمجھتا ہے، جبکہ وہ فل نہیں ہے. اس کی ایک مثال ایسا ہے کہ آپ پیالہ الٹا کر کے رکھ دیں، اب وہ ہے تو خالی، لیکن آپ اس کو جتنا چاہیں کسی بھی چیز سے، پانی سے بھرنا چاہیں، آپ اس کو بھر نہیں سکتے. اس کو بھرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پیالہ سیدھا کرنا پڑے گا. تو اگر پیالہ سیدھا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تب تک وہ لرن نہیں کر سکتا. اور اگر وہ لرن نہیں کر سکتا تو یہ والی جو صفت ہے، جو یہ والی خوبی ہے انٹلیکٹ والی، وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو انٹلیکٹ جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے پیالے کو سیدھا رکھنا پڑے گا، آپ کو چیزوں کو لرن کرنا پڑے گا، ایبزارب کرنا پڑے گا، اور ایک ریسیونگ سٹیٹ میں آنا پڑے گا. چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمیں ریسیونگ سٹیٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے، تبھی ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. علم حاصل کے بغیر کبھی کسی بھی جگہ پر آپ ترقی نہیں پا سکتے. ایون کہ آپ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے بھی علم کے محتاج ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے اپنی بات کا آغاز ہی، جن کے اوپر نبوت کا آغاز ہی پڑھنے کے لفظ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اقرا وہ پہلا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا. اور یقینی طور پہ وہ پیغام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا قیامت جتنے انسان آنے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ میسیج تھا. تو اگر یہ کوئی اتنی عام سی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ڈیفینیٹلی ایک دین کا آغاز اس لفظ سے کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی لیس امپورٹنٹ ورڈ نہیں ہے. تعلیم حاصل کرنا کوئی بہت ہی غیر ضروری عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت ضروری بات ہے. جب تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حدیث سے، سنت سے، قرآن سے اور تعلیم سے اور ریسرچ سے جڑے رہے، تب تک مسلمانوں نے پوری دنیا پر اپنا عروج دیکھا. جیسے ہی ہم نے جہالت کو اپنایا ویسے ہی ہمارا زوال شروع ہو گیا. آج بھی یہی وجہ ہے کہ ہم صرف اور صرف فالوورز ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں لوگوں کی ریسرچ کو. جو لوگ کر رہے ہیں ان کی ریسرچ کو فالو کریں، ہم اپنی کوئی ریسرچ نہیں کریں، ہم اپنی طرف سے کوئی تحقیق نہیں کریں. تو جب ہم دوبارہ سے تحقیق کرنا سٹارٹ کر دیں گے، آپ دیکھیے گا کہ آٹومیٹکلی ہمارا جو عروج ہے وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بحال کر دے گا. تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا
کہ باقاعدہ طور پہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کو چاہے اس تعلیم کے حصول کے لیے چائنا جانا پڑے تو آپ جائیں، اور وہ علم حاصل کر کے ہی آپ انٹلیکٹ حاصل کر سکتے ہیں، آپ میں ذہانت آ سکتی ہے، آپ میں فہم اور فراست آ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ادبی لحاظ سے یا جو علمی اور تعلیم کے لحاظ سے ہم جس پرسنالٹی کو ریٹ کرتے ہیں ہائے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر مجھے دیکھا جائے، اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر ہماری پرسنالٹیز، ہمارے بزرگ، اتنی بڑی جو ہستیاں ہیں وہ اس تعلیم کے بغیر نہیں رہیں تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ دوسرا اس میں ایک اور بہت اہم واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب خیبر کی غزوہ ہوتی ہے، خیبر کی جنگ ہوتی ہے، تو کچھ قیدی جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ آتے ہیں۔ اب وہ قیدی جو ہیں ان کو باہر باندھا گیا ہے صحن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ تقاضا کر رہے ہیں۔ نارملی اس وقت میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی قیدی آتا تھا تو اس سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لی جاتی تھی اگر وہ اپنی آزادی چاہتا تھا۔ اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا تھا تو اس کو غلام بنا دیا جاتا تھا، اور وہ پھر اس کی تمام نسلیں ہی غلام رہتی تھیں۔ اب یہ چونکہ ٹھہرے سارے قریش کے سردار جو کفار تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے بڑے اپنے غرور میں اور تکبر میں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنے رسول، اپنے محبوب کے سامنے کسی کا تکبر اور غرور جو ہے اس کو وہ کیسے چلنے دیتا، وہ سارے اب ان کے قیدی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے رواج کے مطابق ان سے کوئی پیسے، مال و دولت یا کوئی اثر رسوخ، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ڈیمانڈ کرے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے اگر وہ میرے بچوں کو پڑھا دے، تعلیم دے دے، تو میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ یعنی کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہ وہ اس کے غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں جنہوں نے ظاہر ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے، تو ایسے قیدیوں کو جنہوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا، انہیں کس بات کے عوض آزادی دے رہے ہیں کہ وہ صرف بچوں کو، مسلمان بچوں کو تعلیم دے دیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے بچوں، اس کو جتنی امپورٹنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اتنی ہی امپورٹنس کے ساتھ اس کو لے کے چلیں، اور ہمیں اس کو اپنا فرض بنا لینا چاہیے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اور تعلیم حاصل کر کے ہی ہم اپنے معاشرے کے مفید اور ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں، اور اسی میں ہماری جو بقا ہے اور اسی میں ہماری فتح بھی ہے، اور اسی میں آپ لوگوں کے والدین کے لیے آسودگی ہے۔ وہ اس بات سے خوش بھی ہوں گے کہ آپ ان کے بتائے ہوئے، ان کے چاہے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، اور وہ تبھی پاسبل ہے جب آپ تعلیم حاصل کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس پینڈیمک کی حالت میں، اتنے مشکل حالات میں بھی آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کو تعلیم کے میدان میں وہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور آپ پیچھے نہ رہ جائیں۔ اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ جتنے اچھے طریقے سے ان ریسورسز کو یوٹیلائز کریں، اور جتنے میکسیمم آپ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں وہ آپ کر کے دکھائیں، تاکہ آپ کے والدین کو بھی لگے کہ انہوں نے اپنے ریسورسز، اپنے وسائل آپ کے اوپر ضائع نہیں کیے، بلکہ انہوں نے صحیح جگہ پر ان کو یوٹیلائز کیا۔ تو بچوں یہ تو تھی آج کی حدیث مبارکہ۔ اب ہم اپنے ریمیننگ جو ہمارا پچھلے لیکچر میں ریمیننگ پارٹ تھا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے علاوہ اس کے یوزیجز، اور ساتھ ہی ساتھ سمپل سینٹنس کا جو اسٹرکچر تھا اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز دی نیگیٹو اسٹرکچر آف پاسٹ کنٹینیوس ٹینس وچ از آلسو کالڈ ایز پاسٹ پروگریسو ٹینس۔ تو پاسٹ پروگریسو یا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جس کا نیگیٹو فارم، پہلے ہم اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا، سبجیکٹ ہم لکھیں گے، اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب لکھیں گے۔ ہیلپنگ ورب کے بعد آبویسلی چونکہ ہم نے نگیٹ ایک منفی جملہ بنانا ہے جس میں کام کا نہ ہونا پایا جاتا ہے، تو ہمیں اس میں ناٹ کو ایڈ کرنا پڑے گا۔ ناٹ پلیس کرنے کے بعد ہم دوبارہ ورب کی فرسٹ فارم، دین ING، اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ تو اسٹرکچر کو ایک بار آپ پہلے سمجھ لیں اچھے طریقے سے تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ سب سے پہلے بچوں ہمارے پاس ہے سینٹنس، اور سبجیکٹ، اور یہ ایک سینٹنس اسٹرکچر ہے جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا بڑی ڈیٹیل میں۔ سینٹنس اسٹرکچر کو اسی کو ہم فالو کرتے ہیں انگلش میں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے۔ اب ہمیں ظاہر ہے یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہیلپنگ ورب اس میں کون سے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ان ڈیٹیل یہ ڈسکس کیا تھا کہ وچ آر دا ہیلپنگ وربز دیٹ آر نارملی یوزڈ ان past continuous tense. So those helping verbs were, was and were. اور فردر ہم نے ان کی ڈسٹریبیوشن بھی کی تھی کہ کون کون سے پروناؤن کے ساتھ was آئے گا اور کون کون کے ساتھ کس پروناؤن کے ساتھ were آئے گا۔
اس کے بعد ہم نے ناٹ پلیس کر دیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ نیگیٹو سینٹینس ہے. دین ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی اینڈ دین آبجیکٹ. اب ہم یہاں پہ اردو کی ایک ایگزامپل لکھتے ہیں, پھر اس کے اکارڈنگلی ہم اسٹرکچر کو اپلائی کریں گے. ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں جی. میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. اب اس میں نہیں آ گیا تو یہ ہمارا نیگیٹو سینٹینس ہے, نیگیٹو اسٹرکچر کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. ہم اپنے اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے پروناؤنس لکھتے ہیں. اسٹرکچر کو ایک بار سمجھ لیں بچوں. سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ پلیس کر دیا, ہیلپنگ ورب جو ہمارے سبجیکٹس تھے ان کے اکارڈنگلی جو ہیلپنگ ورب ایسوسیٹڈ ہے اس کے ساتھ اس کو پلیس کیا. دین ناٹ, پھر ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی اینڈ دین ہمارا آبجیکٹ. اسی طرح ہم پلورل جو ہمارے پروناؤنز ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. اوکے ناؤ ہم جو اسٹرکچر جو ہے چونکہ وہ اپلائی کر چکے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اردو میں جملہ تھا میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو ہمارے پہلے والے سینٹینس میں جو اسٹرکچر ہم نے کیا اس میں کمپلیٹ ہوتی ہے. مثلاً آئی واز ناٹ ریڈنگ بک, میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا, واز ناٹ ریڈنگ بک. اب ہم نے باقی جو پروناؤنز ہیں ان کے اکارڈنگلی بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اپلائی ہوتے ہیں. تو ہی واز ناٹ ریڈنگ بک, وہ کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. شی واز ناٹ ریڈنگ بک, وہ کتاب نہیں پڑھ رہی تھی. اٹ واز ناٹ ریڈنگ بک, علی واز ناٹ ریڈنگ بک, علی کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. یہ وہ تمام پروناؤنز ہیں جو کہ سنگولر فارم میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم پلورل فارم والے دیکھ لیتے ہیں. وی ور ناٹ ریڈنگ بک, ہم کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. یو ور ناٹ ریڈنگ بک. اب یہاں پر آپ کو تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ یو ور ناٹ ریڈنگ بک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ لوگ کتاب نہیں پڑھ رہے تھے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم صرف ایک سیکنڈ پرسن کے ساتھ مخاطب ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یو چاہے سنگولر فارم میں ہو چاہے پلورل فارم میں ہو, اس کے ساتھ ہمیشہ ور ہی آئے گا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں. جیسے کہ ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اس میں کیا آ رہا تھا, آر. چاہے یو سنگولر ہوتا ہے چاہے پلورل ہوتا ہے ہم آر لکھتے ہیں. ہاؤ آر یو, اگر ہم ایک سے پوچھتے ہیں تو بھی ہم کہتے ہیں ہاؤ آر یو. اگر ہم بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں ہاؤ آر یو. اسی طرح یہاں پہ بھی سنگولر یا پلورل سیکنڈ پرسن جہاں بھی آئے گا سنگولر یا پلورل پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم ور ہی یوز کریں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر سنگولر ہے تو یو واز کر دیں. یو واز گرامیٹیکلی رانگ ہے, آپ نے کبھی یوز نہیں کرنا. تو یو ور ناٹ ریڈنگ بک, تم کتاب نہیں پڑھ رہے تھے یا آپ زیادہ لوگ کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. دے ور ناٹ ریڈنگ بک, وہ کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. اسلم اینڈ علی ور ناٹ ریڈنگ بک, اسلم اور علی کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. یہ نیگیٹو کی فارمیشن تھی, نیگیٹو اسٹرکچر تھا. اب ہم اس کے انٹروگیٹو اسٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں. پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو کے انٹروگیٹو.
स्ट्रक्चर सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हमने याद रखना होता है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब प्लेस करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एज पर द रूल, then object, and then question mark. Question mark is inevitably required in interrogative sentences because it can deduct your 1 mark. अगर आप उसको भूल जाते हैं तो आप अपना एक नंबर इजीली घटा सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है. हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जो भी है वॉज वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing के एडिशन के साथ ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. अब हम इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं. क्या मैं किताब पढ़ रहा था. ओके स्टूडेंट्स, अब चूँकि हम अपना स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर या उसका फॉर्मूला सिंटैक्स अप्लाई कर चुके हैं. अब हम देखते हैं क्या मैं किताब पढ़ रहा था. वॉज, जैसे कि हमने लिखा था कि हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरू में, स्टार्ट में लेंगे, तो हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख दिया वॉज. इसके बाद सब्जेक्ट जो भी है, अब यहाँ पे चूँकि मैं था लिहाजा आई आ गया, वॉज आई. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें ये स्ट्रक्चर बताता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, साथ में एनजी लगाएं, हमने लगा दिया रीडिंग, और उसके बाद वो कहता है ऑब्जेक्ट लगाएं और क्वेश्चन मार्क लगाएं, हमने लगा दिया. अभी जुमला क्या बना, वॉज आई रीडिंग बुक, वॉज ही रीडिंग बुक, वॉज शी रीडिंग बुक. वॉज ही रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा था. वॉज शी रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रही थी. वॉज इट रीडिंग बुक, और वॉज अली रीडिंग बुक, क्या अली किताब पढ़ रहा था. इसी तरह प्लूरल के साथ, वर वी रीडिंग बुक, क्या हम किताब पढ़ रहे थे. वर यू रीडिंग बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे. वर दे रीडिंग बुक, क्या वो किताब पढ़ रहे थे. वर असलम एंड अली रीडिंग बुक, क्या असलम और अली किताब पढ़ रहे थे. ये इंट्रोगेटिव इसका स्ट्रक्चर था. अब हम डबल या कंपाउंड इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं. डबल इंट्रोगेटिव में हमें बच्चों याद रखना है कि सबसे पहले हमें WH फैमिली यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखने होते हैं. प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क.
میں کہاں کتاب پڑھ رہا تھا. سب سے پہلے ہم اپنا WH فیملی لکھتے ہیں. اس کے بعد ہم پلورل کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کو ریلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں. اوکے اسٹوڈنٹس، ویئر واز آئی ریڈنگ بک، میں کہاں کتاب پڑھ رہا تھا. ہم نے اس کو انگلش کیا. میں کہاں کتاب پڑھ رہا تھا. ویئر واز آئی ریڈنگ بک. ویئر واز ہی ریڈنگ بک، وہ کہاں کتاب پڑھ رہا تھا. ویئر واز شی ریڈنگ بک، وہ کہاں کتاب پڑھ رہی تھی. ویئر واز اٹ ریڈنگ بک. اور ویئر واز علی ریڈنگ بک، علی کتاب کہاں پڑھ رہا تھا. سیم گوز فار پلورل. ویئر ور وی ریڈنگ بک، ہم کتاب کہاں پڑھ رہے تھے. ویئر ور یو ریڈنگ بک، تم کتاب کہاں پڑھ رہے تھے. ویئر ور دے ریڈنگ بک، وہ کتاب کہاں پڑھ رہے تھے. اینڈ ویئر ور اسلم اینڈ علی ریڈنگ بک، اور اسلم اور علی کتاب کہاں پڑھ رہے تھے. یہاں تک ہمارا ڈبل انٹروگیٹو یعنی کہ کمپاؤنڈ انٹروگیٹو ہو گیا. اب ہم نیگیٹو اور نیگیٹو انٹروگیٹو جو اکٹھا ایک سینٹینس آتا ہے اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے. اس میں بھی بچوں سب سے پہلے ہم ہیلپنگ ورب لکھیں گے، سبجیکٹ، اس کے بعد ناٹ، فرسٹ فارم آف ورب، دین ING، آبجیکٹ اینڈ کوسچن مارک، کیونکہ یہ نیگیٹو انٹروگیٹو ہے. تو یہ ایگزامپل کچھ اس طرح سے بنے گی، کیا میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. ہیلپنگ ورب سب سے پہلے لکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس کوئکلی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹائم بچ جائے. کیا میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. واز آئی ناٹ ریڈنگ بک. اسٹرکچر ہمیں کہتا ہے سب سے پہلے ہیلپنگ ورب پلیس کریں، ہم نے کر دیا. سبجیکٹ پلیس کریں، تمام سبجیکٹ کر دیے. ناٹ لگائیں، ناٹ لگا دیا.
verb کی فرسٹ فارم ING اور اس کے بعد آبجیکٹ اور ہمارا کویسچن مارک. واز آئی ناٹ ریڈنگ بک, کیا میں کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. واز ہی ناٹ ریڈنگ بک, کیا وہ کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. واز شی ناٹ ریڈنگ بک, کیا وہ کتاب نہیں پڑھ رہی تھی. واز اٹ ناٹ ریڈنگ بک, واز علی ناٹ ریڈنگ بک, کیا علی کتاب نہیں پڑھ رہا تھا. اسی طرح پلورل میں ور وی ناٹ ریڈنگ بک, کیا ہم کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. ور یو ناٹ ریڈنگ بک, کیا آپ یا تم کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. ور دے ناٹ ریڈنگ بک, کیا وہ کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. ور اسلم اینڈ علی ناٹ ریڈنگ بک, کیا اسلم اور علی کتاب نہیں پڑھ رہے تھے. یہاں تک ہمارے جتنے پاسبل اس کے اسٹرکچر ہیں اور اس کی ایسپیکٹ آف فارمز ہیں پاسٹ کنٹینیوس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس کی, اس کو ہم نے ڈیل کیا. پیج نمبر میں نے آپ کو بتایا تھا 244 ہے نوٹس کے اوپر, اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو دیکھنا ہے. تمام تر ڈیٹیل جو ہیں ہم نے اس کی چیک کر لی ہیں. اب ہم اس کی ایکسرسائز کی جانب بڑھتے ہیں. پیج 244 پہ سب سے پہلا جو ہمارے پاس آ رہا ہے سیگمنٹ وہ ہے جی اردو میں پہچان. اردو میں جملے کے آخر میں رہا تھا, رہی تھی, رہے تھے وغیرہ آتے ہیں. یہ ٹینس بنانے کا سارا طریقہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس والا ہی ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ دیر از اونلی ڈفرنس بٹوین پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اینڈ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. اینڈ واٹ از دیٹ, دیٹ از جسٹ دا ہیلپنگ وربس. In present continuous tense, we normally use is, am, are as helping verbs. In past continuous tense, we use was and were as helping verbs. بس اس ٹینس میں helping verb is, am, are کی بجائے was, were ہے. بالکل وہی بات جو ہم نے کی ہے. was کس کے ساتھ آتا ہے, I, he, she, it اور تمام تھرڈ پرسن سنگولرز کے ساتھ آتا ہے. were کن کے ساتھ آتا ہے, they, you اور we کے ساتھ آتا ہے. فار انگلش ٹرانسلیشن افرمیٹیو سمپل سینٹینسز میں ہم نے جو فارمولا اور اسٹرکچر سارا دیکھا تھا وہ ہے نیگیٹو ہے اور انٹروگیٹو ہے. ہم نے یہاں پہ ڈبل انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو پلس انٹروگیٹو بھی ایکسٹرا جا کے کر لیا تاکہ اس میں جب آپ پی ٹی بی میں یا جو نوٹس میں دی گئی ایکسرسائز ہے جب آپ اس کو کریں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے حوالے سے جو ایک یہاں پہ ٹیبل دیا گیا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ پرسن کے حوالے سے دیا گیا جی I was reading a book. Negative, I was not reading a book. Interrogative है, was I reading a book? Then we move towards first person plural, we were reading a book. Negative, we were not reading a book. Interrogative, were we reading a book? Then second person, you. In both cases, singular or plural, you will be the single word. یہ استعمال ہوگا. You were reading a book. You were not reading a book. Were you reading a book? Third person singular masculine, he was reading a book, he was not reading a book. Was he reading a book? She was reading a book, she was not reading a book. Was she reading a book? Then plural third person, they were reading a book, they were not reading a book. Were they reading a book? And then exercise on page number 245. پہلا جملہ ہے جی چپڑاسی گھنٹی نہیں بجا رہا تھا. The PN was not ringing the bell. امیر آدمی غریب کو خیرات نہیں دے رہا تھا. The rich man was not giving alms to the poor. لڑکا سوال حل نہیں کر رہا تھا. The boy was not solving the sum. ہم ایک ساتھ سفر نہیں کر رہے تھے. We were not traveling together. استاد صاحب ہمیں انگریزی نہیں پڑھا رہے تھے. The teacher was not teaching us English. میں پیدل نہیں چل رہا تھا. I was not walking on foot. وہ جھوٹے وعدے نہیں کر رہے تھے. They were not making lame false promises. وہ تیر کر دریا کے پار نہیں جا رہے تھے. They were not swimming across the river. حکومت اس کو رہا نہیں کر رہی تھی. The government was not releasing him. تاجر واپس گھر نہیں آ رہا تھا. The merchant was not coming back home. اس کے علاوہ جو ایکسرسائز ہے میں کتاب سے نقل نہیں کر رہا تھا. I was not copying from the book. اسلم کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا. اسلم واز ناٹ پلینگ کرکٹ. یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے نا کہ نیگیٹو کی جو ایکسرسائز وہ چل رہی ہے. لڑکے گیت نہیں گا رہے تھے. بوائز ور ناٹ سنگنگ سانگس. نوکر فرنیچر کو نہیں جھاڑ رہا تھا. جھاڑا سے مراد ہے ڈسٹنگ کرنا, جو دھول مٹی ہے وہ اٹھانا اس کے اوپر سے. دا سرونٹ واز ناٹ ڈسٹنگ فرنیچر. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا تھا. آئی واز ناٹ کٹنگ آ جوک ود یو. آئی واز ناٹ کڈنگ ود یو. پانی کی سطح بلند نہیں ہو رہی تھی. دا لیول آف واٹر واز ناٹ رائزنگ. کسان مارچ میں فصل نہیں کاٹ رہے تھے. پیزنٹس ور ناٹ ہارویسٹنگ دا کراپ ان مارچ. طالب علم کشتی نہیں چلا رہے تھے. اسٹوڈنٹس ور ناٹ روئنگ دا بوٹ. سکا پانی نہیں چھڑک رہا تھا. دا واٹر کیریئر واز ناٹ اسپرنکلنگ واٹر.
سکا کہتے ہیں جو پانی چھڑکانے والا ہے. ڈرائیور کار تیزی سے نہیں چلا رہا تھا. دا ڈرائیور واز ناٹ ڈرائیونگ کار فاسٹ. دشمن دریا کو عبور نہیں کر رہا تھا. دا اینیمی واز ناٹ کراسنگ دا ریور. میں ملازمت کے لیے اس کی سفارش نہیں کر رہا تھا. آئی واز ناٹ ریکمینڈنگ ہم فار آ جاب. وہ اپنے بھائی کو نہیں مار رہا تھا. ہی واز ناٹ بیٹنگ ہز بردر. نوکر بہانے نہیں بنا رہا تھا. دا سرونٹ واز ناٹ میکنگ ایکسکیوزز. کئی طالب علم مباحثے میں حصہ نہیں لے رہے تھے. مینی اسٹوڈنٹس ور ناٹ ٹیکنگ پارٹ ان ڈبیٹ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کیا وہ کھیلوں میں حصہ لے رہا تھا. اب یہ ہمارے پاس کون سا جی انٹروگیٹو ہے. واز ہی ٹیکنگ پارٹ ان دا گیمس. کیا آپ سردی سے کانپ رہے تھے. ور یو شیورنگ ود کولڈ. کیا غریب بچی چیخ رہی تھی. واز دا پور گرل کرائنگ. کیا مسافر گھوڑوں پر سواری کر رہے تھے. ور دا ٹریولرز رائڈنگ آن دا ہورسز. کیا وہ شہر کو خوبصورت بنا رہے تھے. ور دے میکنگ دا سٹی بیوٹیفل. وہ کیوں پیدل چل رہے تھے. وائی ور دے واکنگ آن فٹ. اب آپ نے دیکھا کہ یہ سارے جو ہیں وہ ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں. ڈبل انٹروگیٹو سینٹینسز آ رہے ہیں سارے جن میں ہمارے پاس جو انٹروگیٹو ورڈز ہیں ان کو یوز کیا جا رہا ہے. تم ادھر ادھر کہاں پھر رہے تھے یا آپ ادھر ادھر کہاں پھر رہے تھے. ویئر ور یو رومنگ اباؤٹ. میں آسمان کی طرف کب دیکھ رہا تھا. وین واز آئی لوکنگ ایٹ دا اسکائی. وہ تصویر کیسے بنا رہے تھے. ہاؤ ور دے میکنگ اے پکچر. کیا دونوں کھلاڑی گیند کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ور بوتھ دا پلیئرز رننگ آفٹر دا بال. یہ انٹروگیٹو ہے, یہ ڈبل انٹروگیٹو نہیں ہے. آپ کے بارے میں کون پوچھ رہا تھا. ہو واز آسکنگ اباؤٹ یو. وہ جنگل سے کب گزر رہے تھے. وین ور دے پاسنگ تھرو دا فارسٹ. شیر کہاں پانی پی رہا تھا. ویئر واز دا لائن ڈرنکنگ واٹر. لائن سوری یہ لائن نہیں ہے. ویئر واز دا لائن ڈرنکنگ واٹر. تمہارا بھائی کس کو خط لکھ رہا تھا. ہوم واز یور بردر رائٹنگ دا لیٹر ٹو. موزز مہمان کو کون ہار پہنا رہا تھا. ہو واز گارلینڈنگ دی آنریبل گیسٹ. لاسٹ ایکسرسائز ہے پیج نمبر 247 پہ. کیا تم بالوں میں کنگھی کر رہے تھے. ور یو کامبنگ ہیئر. وہ کس کی جرابیں رفو کر رہی تھی. ہوز ساکس واز شی ڈارننگ. کیا وہ آگ جلا رہے تھے. ور دے لائٹنگ دا فائر. لڑکے آپس میں کیوں جھگڑ رہے تھے. وائی ور دا بوائز کورلنگ امنگ دیم سیلوز. وہ کس بینک میں روپیہ جمع کروا رہے تھے. ان وچ بینک. ور دے ڈپازٹنگ منی. شیر صبح کہاں گرج رہا تھا. ویئر واز دا لائن رورنگ ان دا مارننگ. کیا وہ استاد کو توجہ سے سن رہے تھے. ور دے لسننگ ٹو دیئر ٹیچر اٹینٹیولی. کتنے آدمی باغ میں جمع ہو رہے تھے. ہاؤ مینی مین ور گیدرنگ ان دا گارڈن. بس پر پتھر کون پھینک رہا تھا. ہو واز تھروئنگ اسٹونز ایٹ دا بس. ڈاکٹر مریض کا معائنہ کہاں کر رہا تھا. ویئر واز دا ڈاکٹر ایگزامننگ دا پیشنٹ. آپ کے مکان کی مرمت کون کر رہا تھا. ہو واز ریپیئرنگ یور ہاؤس. پولیس جلوس کو کیوں منتشر کر رہی تھی. وائی ور دا پولیس ڈسپرسنگ دی پروسیشن. لوگ کس کا انتظار کر رہے تھے. ہوم ور دا پیپل ویٹنگ فار. کیا لوگ جلدی جلدی اسٹیشن پر پہنچ رہے تھے. ور دا پیپل ہرنگ آن دا اسٹیشن. اور مزدور کام کب مکمل کر رہے تھے. وین ور دا لیبررز کمپلیٹنگ ورک. تو اس طرح سے ہم نے اپنی ساری ایکسرسائز جو ہے وہ کر لی ہے.